نحمده وعلى رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک هو خیر مما یجمعون صدق اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا تسلیما۔ درود پاک بابا جمع علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہے اور عید میلاد النبی کی آمد ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دربار میں صفائیوں کا آغاز کر لیتے ہیں، دربار کو سجانے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے لبوں کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں سے لبریز رکھتے ہیں اور دل کی دنیا میں ایک خاص محبت و عشق کی کیفیت، ذوق و شوق کی کیفیت مچلنے لگتی ہے اور یوں اہل محبت اس ماہ مقدس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور حضور کی ولادت کی خوشیاں منانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ آقا علیہ السلام پیر کے دن کا روزہ رکھتے اور ساتھ آپ یہ فرماتے کہ میں اس روز پیدا ہوا تھا، میں اس روز پیدا ہوا تھا، اور اسی پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ شکر بجا لاتے، نذرانہ شکر بجا لاتے اور روزہ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، یہ خوشیاں منائیں، اور ان کا یہ خوشیاں منانا ہوا خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کی صورت میں انہیں جو مال و متاع عطا کر رکھا ہے، اس کے جمع کرتے رہنے سے، اس کے گنتے رہنے سے یہ کہیں بڑھ کر بہتر ہے کہ وہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں، فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے فضل کہا، جسے رحمت کہا، مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے، قرآن کے ملنے پر، اور رحمت سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور جب بات رحمت کی ہو تو بڑی سیدھی اور سادہ بات ہے، رب قدوس نے جس ذات اقدس کا تعارف رحمت للعالمین کے نام سے کروایا، جس ذات کا تعارف رحمت للعالمین کے اسم گرامی نام سے کروایا، اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ سو اللہ کے فضل سے مراد قرآن، اور قرآن بھی ملا رسول کے واسطے سے، رسول کے وسیلے سے، رسول نازل ہونے والی وحی سے، اور وہ قرآن اللہ کا کلام ہم کیسے جانیں؟ وہ بھی بتایا اللہ کے رسول نے کہ یہ قرآن ہے، اسے قرآن میں لکھ لو، یہ قرآن ہے، اسے قرآن میں لکھ لو۔ باب رحمت ہی، اور بات رحمت کی ہے تو اللہ کا الا رحمت للعالمین، جو ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سو قرآن ملا، قرآن ملا، اور صاحب قرآن مصطفیٰ ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَبِذَلِكَ، ان دونوں کے فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، وہ خوشیاں منائیں۔ اب خوشی کا ہر انداز، خوشی کا ہر طریقہ جو جس معاشرے میں، جس کلچر میں موجود ہے، بے حیائی، لغویات، بے ادبی، ان چیزوں کو چھوڑ لیں، ان سے اللہ نے اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اس سے ہٹ کر جس معاشرے میں، جس ملک و ملت میں، جس خطہ ارضی میں خوشی منانے کا، جشن منانے کا، خوشیاں بانٹنے کا جو انداز متداول ہے، یاد رکھ لیں ہر انداز اللہ کے حضور قبول ہی قبول، ہر انداز اللہ کے حضور قبول ہی قبول ہے، اور جس انداز میں بھی خوشی منائے وہ جائز ہی جائز ہے، وہ جائز ہی جائز ہے۔ اور یاد رکھ لیں نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ نے خود شکر ادا کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ فرمایا وَاشْكُرُوا
لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہ شکر ادا کرنا کن نعمتوں پر ہے؟ جو دنیا کا مال و متاع اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے، بڑا قلیل ہے، بڑا تھوڑا ہے۔ کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا سارا مال و متاع قلیل ہے، تھوڑا ہے، مگر اس قلیل مال و متاع پر بھی واشکرولی، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اور وہ شکر ادا کرنا اگر بڑھ جائے، اللہ کی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں۔ شکر ادا کرنا بڑھتا جائے، بندہ شکر ادا کرتا جائے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی مخلوق میں بانٹنے کی صورت میں، جس انداز میں بھی شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اب اللہ سے نعمتیں پانا چاہتے ہو، اللہ سے نعمتیں پانا چاہتے ہو اور ان نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جتنی نعمتیں رب قدوس نے ہمیں بن مانگے عطا کر رکھی ہیں، بن مانگے عطا کر رکھی ہیں، ہم تو فقط انہی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ کچھ جن نعمتوں کا ہم سوال کریں اور رب قدوس ہمیں عطا فرمائے، ان کا شکر بجانا، شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار تو شمار نہ کر سکو گے، گن نہ سکو گے، گنتی کے سارے پیمانے بند ہو جائیں گے، رب قدوس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، رب قدوس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر نعمت پر شکر بجا لانا، اس شکر بجا لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو جو نعمت عطا فرمائے اسے بیان کیا کیجیے، اسے بیان کیا کیجیے، لوگوں کو بتایا کیجیے، اس نعمت کا چرچا کیجیے، اس نعمت کی مشہوری کیجیے، اس نعمت کو زبان زد عام کیجیے، زبان زد عام کیجیے۔ اب یہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائے، اپنی کل مخلوق کو عطا فرمائے۔ شکر بھی کرو، شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو پھر لوگوں کو بتاؤ بھی، فحدث، اسے بیان کرو، اس کا چرچا کرو، اس کی مشہوری کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ اب دیکھیں کائنات کی ساری نعمتیں، ایک طرف کل متاع دنیا قلیل، اور دوسری طرف ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، دنیا کی نعمتیں قلیل اللہ کے ہاں، اور تمہارا کہاں ہے؟ اگر تم نے شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو،
ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. کیوں بھائی؟ ساری نعمتیں کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. مگر ساری نعمتیں عطا کر کے بھی اللہ کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں فلاں چیز عطا کی، تم پر احسان کیا، سوائے ایک ذات، اور وہ ذات اللہ کی محبوب ہے. اللہ کی محبوب ہے. سید الاولین والآخرین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ جب آپ کو بھیجا، قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا، اہل ایمان پر احسان کیا جب ان میں اپنے رسول کو بھیجا، جب ان میں اپنے رسول کو بھیجا تو احسان کیا. باقی کسی نعمت پر احسان نہیں. وہ رب ہے، اپنی مخلوق کو وہ عطا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بس کون دے گا؟ مطلقاً فرمایا وَقْرُ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا. مگر احسان کسی کا نہیں، احسان کسی کا نہیں. جس چیز کا احسان جتایا جائے، یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے سمجھنے کے لیے. اگر کوئی نیکی کرنے والا، کوئی احسان کرنے والا ہم سے یہ کہے میں نے تمہارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، تم پر بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں فلاں چیز دی، فلاں موقع میں تیرے کام آیا، اس کا معنی یہ ہے وہ تقاضا کر رہا ہے یار اور کوئی احسان مانو نہ مانو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے تو مانو، اسے تو مانو. اور ماننے کا الٹیمیٹ جواب کیا ہے؟ اور شکر ادا کرتے ہو نہ کرو، شکریہ کہتے ہو نہ کہو. جو احسان کرنے والا بتا رہا ہے تم پر یہ احسان کیا ہے، اس پر تو شکر ادا کرنا بنتا ہے. کیوں جی؟ یہ بات سمجھ آتی ہے نا؟ احسان کرنے والا اگر اس احسان کو بیان بھی کرے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اور نعمتیں بے شک چھوڑو، ان کا شکر ادا کرو نہ کرو. یہ جو دے رہا یہ احسان ہے کہ احسان ہے تو احسان کرنے والا گویا تقاضا کرتا ہے کہ تم پر احسان کیا ہے، میرا شکر بھی ادا کرو، میرا شکر بھی ادا کرو. تو وہ خالق عزت سما جس نے ساری کائنات کی ساری نعمتیں عطا کی، ساری کائنات کی ساری نعمتیں عطا کی، جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، احسان نہیں فرمایا. مگر جس ذات اقدس کی بنا پر، جس ذات اقدس کو مبعوث کیے جانے کی بنا پر، جس ذات اقدس کو اس کائنات حسن بھیجے جانے کی بنا پر یہ ساری کائنات کی نعمتیں عطا وہ ذات عطا فرمائی. تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کیا جب ان میں اب رسول بھیج دیا، جب ان میں اپنا رسول بھیج دیا. اب آگے بڑھیے.
اللہ کی وہ نعمت کبریٰ، نعمت اکبر کہ جس کی نسبت حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے شان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا، آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ علامہ اقبال نے کہا سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، وہ دنیا تم ہی تو، وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو وہ ذات اقدس، جس ذات اقدس کے بھیجے جانے کے لیے اس ساری کائنات کو بنایا گیا، سنوارا گیا، سجایا گیا، لہلہاتے تھے دریا پہاڑ سمندر، دریا پہاڑ سمندر، آسمانوں کی چھت، اس پہ سورج چاند ستارے، وہ گنگنے، یہ سب کچھ، اور ان کے ذریعے زمین سے پیدا ہونے والی ساری نعمتیں جو ہماری خوراک بنتی ہیں، جو ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہیں، وہ سب کچھ دیا، وہ سب کچھ دیا۔ احسان نہیں، احسان کس پر؟ جو اپنا حبیب تمہیں دے دیا، جو اپنا حبیب تمہیں دے دیا۔ اس حبیب کا قرب چاہتے ہو، اس حبیب کی محبت چاہتے ہو، اس حبیب کی الفت چاہتے ہو، اس حبیب سے عشق چاہتے ہو، تو لازم ہے کہ جس سے جس قدر زیادہ محبت ہو اس کی محبت کا اسی قدر اظہار بھی کیا تھا۔ اور اہل ایمان کا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ رسول کی ذات سے اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگ، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا نہ ہو، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بخاری کی حدیث، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کرو، اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کرو۔ اور یاد رکھ لیں، ساری دنیا میں کوئی خطہ ارض اہل ایمان بستے ہو اور وہ رسول کی آمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماہ مقدس کی آمد پر اور یوم عید میلاد النبی کی آمد پر اپنے اپنے معاشرتی رسم و رواج کے مطابق خوشیوں کا اہتمام نہ کرتے۔ جو کوئی کہنے والا کچھ بھی کہتا ہے، یاد رکھ لیں ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، مگر یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں، ایمان کا تقاضا ہے کہ جو ایمان کی جان ہے، جو اسلام کی جان ہے، اور جن سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان کی آمد پر، ان کی ولادت پر خوشیاں مناؤ، ڈنکے بجاؤ، گھروں کو سجاؤ، صاف ستھرا اجلا کرو، لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، جھنڈے اٹھاؤ، اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگاؤ اور درودوں گاؤ، نعتوں کے گیت گاؤ، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دو، چہروں کے کھلے ہوئے پھول کی طرح مکھڑے کے ساتھ خود کو حسن و زوائش میں یوں کر کے کہ ہر دیکھنے والا یوں دیکھے کہ یار آج یہ صاحب ایمان ایسے سج دھج کے نکلا ہے جیسے عید کا دن ہو، جیسے عید کا دن ہو۔ اور عید میلاد النبی یہ تو وہ عید ہے جس عید کی بدولت باقی عیدیں ہیں، یہ نہ ہوتی تو وہ کہاں ہوتی؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔
یہ تو سارا کچھ اسی حبیب کے لیے ہے۔ اس حبیب کی آمد کے دن، ولادت باسعادت کا دن قریب آ رہا کہ ہر سال بحمد اللہ تعالی ہم 12 روزہ محافل میلاد بھی کرتے ہیں، اور عید میلاد النبی کے روز آپ ہی کی میزبانی میں المصطفیٰ چوک میں پورے علاقے سے جلوس بھی آتے ہیں۔ اب وہ جلوس اس سال بھی آئیں گے، مگر آپ پر ایک ذمہ داری ڈال رہا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں میں، مگر یہاں اس کا کوشش کریں نماز فجر با جماعت ادا کریں، نہا کے آئیں، اجلے کپڑے پہن کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی تیار کر کے آئیں، ہو سکے تو سفید لباس پہن لیں، خوشبو لگائیں، چہروں کو ہنستا، اگر نہیں بنتا بتکلف بنائے، پتا تو چلے کہ کچھ ہے، صاحب ایمان ہے، یاد رکھ لیں آپ کا کچھ ہو رہا بتائے گا کہ صاحب ایمان ہے۔ اللہ معاف کرے چہرے پہ آثار افسردگی کے ہوں تو لعنت ہے ایسے ایمان پر، اور میں کیا کروں۔ سو خوشیاں منائیں، جھومیں، ناچیں، گائیں، وہ سب کچھ کریں جس کی اجازت دین دیتا ہے۔ اس عید کو تمام عیدوں سے بڑی عید جانے اور بڑی عید کے طور پر منائیں۔ جس قدر یہ سلسلہ بڑھے گا اسی قدر ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اور یاد رکھ لیں اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہم اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ دنیا بھی بنی، قبر بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔ اور اگر محبت رسول ہی منتقل نہ کر سکے تو پھر یاد رکھ لیں پھر اللہ ہی وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ولادت پر خوشیاں منانے، گھروں کو سجانے، چہروں کو کھلانے، عطیہ دینے، سینوں پر حضور کی محبت میں محمد الرسول اللہ، آقا کا روضہ اقدس، آقا کی نالے پاک، آقا کی جاری مبارک، اس کا کوئی بیج لگا لیں، ٹھیک ہے نا، ادب سے، احترام سے جلوسوں کا حصہ بنے، مبارکبادیاں دیں، ایک دوسرے میں لنگر کی تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ہر عید میلاد کو پہلی عیدوں سے بہتر انداز میں منانے والے ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔